الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام نے ہر ایک انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اور اپنی ماتحتوں کی اصلاح کی بھی فکر کرے. اس میں خاص طور سے سب سے اولین درجہ اولاد کی اصلاح و تربیت کا ہے، اس لیے کہ شروع ہی سے اولاد کو اور بچے کو جس راستے پر ڈال دیا جاتا ہے، آخر عمر تک بچہ اسی راستے پر چلتا رہتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں بچوں کی اصلاح، اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت زور دیا گیا ہے. لہذا اولاد کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں، اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز و دوستو، والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھیں. کیا آپ صاحب نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بچہ ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں. ان یحسن اسمہ، اور اس کو ادب سکھائیں. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھو. آج ہم لوگ نام رکھتے ہیں لیکن نام رکھنے میں بڑی بے احتیاطیاں برتتے ہیں. میرے عزیز و دوستو، افضل تو یہ ہے کہ بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر ہوں. ابراہیم، اسحاق، آدم، محمد یہ نام ہوں، ورنہ صحابہ کے نام پر ان کے نام ہوں، ورنہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور بزرگوں کے نام پر ان کے نام رکھے جائیں. اور اس میں نیت یہ کی جائے کہ بزرگوں میں اور اللہ والوں میں جو صفات اور جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے بچے کے اندر بھی منتقل ہوں. اور یہ یقینی بات ہے کہ نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں شخصیت کے اوپر، ذات کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. ایسے نام رکھا جائے جس کا معنی بھی اچھا ہو، جس کے مطلب بھی اچھے ہوں. بسا اوقات ہم ایسے نام رکھ لیتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا یا جس کا معنی غلط ہوتا ہے. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے کوئی نام اچھا انہیں پسند ہوا اور انہیں رکھ لیا. پھر پوچھنے آتے ہیں تو اس کے معنی وہ ہوتے ہی نہیں. کتنے ایسے واقعات ہو چکے. لہذا ہم اچھے سے اچھا نام رکھیں، کیونکہ ناموں کا اثر بچوں کی شخصیت کے اوپر، بچوں کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے. دوسری ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ وہ بچے کا عقیقہ بھی کریں. کہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے نواسے کا، حضرت حسن کا، حسین کا اپنا عقیقہ کیا. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہوں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہو.
اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ عقیقے کا جانور وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ آج ہمارے یہاں ایک یہ چیز بھی چل گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نر جانور ہی کی قربانی ہوگی، وہی افضل ہے، اور مادہ جانور کی غیر افضل ہے۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 بکریاں ہوں یا دو بکرے ہوں، دونوں قربانی میں ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، ورنہ 14ویں دن کیا جائے، ورنہ 21ویں دن کیا جائے۔ اور اگر اللہ استطاعت دے، وسعت دے، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کیا جائے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی بکرا کرنا ہی ضروری ہے، مینڈا کرنا ہی ضروری ہے۔ میں عزیزو دوستو، الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دین میں آسانیاں دی ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ہم بقرعید کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، ہم اس میں حصے ڈال سکتے ہیں اور عقیقہ کا حصہ ڈال کر عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تیسری ذمہ داری والدین پر جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ کیا آپ اسلام نے فرمایا، پوچھا گیا آپ سے، اے اللہ کے نبی، والد پر، والدین پر بچوں کے کیا حق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے اور اس کو اچھے ادب سکھایا جائے۔ میرے عزیزو دوستو، بچوں کو اسلامی اخلاق اور اسلامی عادات سکھانا، ان کے عقائد اور ان کے خیالات کی فکر کرنا اور ان کو صحیح اسلامی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کی آخرت سنور سکے، ان کی آخرت بن سکے اور قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اللہ کی پکڑ سے بچ سکے۔ ایسے ہی والدین پر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں پر نماز کا خصوصی ان کو نماز کا حکم دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر پابندی سے جمے رہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، کہ تم اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ ترغیب کیوں دی گئی؟ حالانکہ بچے کی بلوغت کی عمر تو 12 سال، 13 سال، 14 سال ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اس لیے تاکہ 7 سال کی عمر سے بچے کا مزاج دینی بنے، بچے کی نماز پڑھنے کی عادت ڈلے۔ کہ آج عمریں 15 سال ہو جاتی ہیں، 18 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن ہی سے والدین نے اور گھر والوں نے نماز کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لیے بچوں کی خصوصاً نماز کا اہتمام، اس کی ہم فکر کریں۔ ایسے ہی بچوں کو ادب سکھانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان پر نظر رکھنا، ان کی ایک ایک فعل کو دیکھنا کہ اللہ کے نبی السلام کیسے ادب سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیر تربیت تھا، آپ علیہ السلام کی میں زیر پرورش تھا۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ پورے دسترخوان پر پیالے میں گھومنے لگا، کبھی میں یہاں سے کھاتا، کبھی میں وہاں سے کھاتا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تربیت کری، آپ نے کیسے ان کو ادب سکھایا۔ آپ نے ان سے محبت سے، پیار سے سمجھایا، یا غلامی سم اللہ وقل ما یلیک، اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کر کر کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ کہ آپ اسلام نے یہ ادب سکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور آپ خصوصاً اس پر توجہ کیا کرتے تھے کہ بددینی کی کوئی شکل اور بددینی کی کوئی راہ
بچپنے کے اندر ہی بچوں کی زندگی میں داخل نہ ہو جائے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین نے صدقے کی ایک کھجور کھا لی، تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے قے کروا کر ان کو وہ نکلوائی، اس لیے کہ سادات پر صدقے کا مال اور زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا، بچوں کی تربیت کی فکر کرنا والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عزیزو دوستو، مکتب کا استاد، مدرسے کے استاد کتنی ہی اچھی تعلیم دے، کتنی ہی اچھی تربیت کریں، جو والدین تربیت کر سکتے ہیں وہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو مدرسے کے اندر کہ بیٹا گالی بکنا گندی بات ہے، گالی نہیں بکی جاتی۔ اب بچہ گھر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے باپ گالی بک رہا ہے، وہ دیکھتا ہے ماں گالی بک رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے گھر کے بھائی گالی بک رہے ہیں، تو اس پر کچھ اثر ہی نہیں پڑتا۔ ہم سکھاتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود نے بچوں سے میں نے پوچھی اور میں نے دیکھی۔ ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کرنا، پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ بچہ گھر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہمارا باپ کام سے اٹھا، اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ میسیج آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہم یہ سکھاتے ہیں، بچہ گھر پہ دیکھتا ہے کہ ماں کی اور باپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے عزیزو بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم غور کریں اس بات کے اوپر۔ اگر ہم نے آج بچوں کی صحیح تربیت کری تو یہی بچے ہمارے ساتھ اس میں سلوک کریں گے، ورنہ یہ بچے ہمیں اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیں گے، جیسے کہ آج ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہو رہا ہے کہ 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد بچے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں اور انہیں جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، جہاں ان کے والدین زندگی کو اپنی بچی پوری زندگی گزار لیتے ہیں اور وہ سال بھر کے اندر ایک مرتبہ جا کر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس بات کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگے عرض کیا، اللہ کے نبی حضرت عمر کے بعد آئے، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت تھا، آ کر عرض کیا امیر المؤمنین میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ انہوں نے ان کے بیٹوں کو بلوایا تھا، عمر نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ تمہاری شکایت کرتا ہے، تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ان کے بیٹے نے کہا امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیے کہ باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا باپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں، باپ کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرے۔ اس کے بیٹے نے کہا امیر المؤمنین میرے باپ نے ان میں سے کوئی حق میرا ادا نہیں کیا، کہ اس نے میری شادی، کہ اس نے ایک مجوسی باندی حبشی عورت سے شادی کی اس نے، اور اس نے میرا نام جعل رکھا جس کے معنی برے ہوتے ہیں، اور اس نے مجھے تعلیم کے نام پر ایک حرف نہ قرآن کا سکھایا نہ مجھے دینی تعلیم دی۔ تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا اس کے باپ سے تو اپنی بیٹے کی شکایت کرتا ہے تو انہیں خود اپنے بیٹے کے حقوق پامال کیے ہیں۔ لہٰذا میں عزیزو دوستو، ہم اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، انہیں بچپن ہی سے ان کا دینی مزاج بنائیں گے، تو یہی بچے آگے چل کر ہمارے لیے راحت کا، سکون کا سبب بنیں گے۔ کہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں بنیادی طور پر اگر بچوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو بچے آخر دم تک دین پر قائم رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ان کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈلوائی جائے، کہ ہر چیز برداشت ہے لیکن جھوٹ بولنا برداشت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن لا یکذب، کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو بچوں کے اندر یہ عادت ڈلوائی جائے کہ وہ سچ بولیں، ہمیشہ کتنے ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم ان کو ترغیب دیں کہ وہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنی بات چھپائیں نہیں۔ دوسری بات، اہتمام سے انہیں نماز کی پابندی کا حکم اور پابندی کروائی جائے۔ 5 نمازیں اہتمام سے پڑھیں بچے، اس لیے کہ جب بچہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو وہ کئی گناہوں سے اور کئی برائیوں سے رکا رہتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے، انہیں خدمت کی عادت ڈلوائی جائے، ان سے کام کروایا جائیں چھوٹے چھوٹے، اور جب وہ کوئی کام کریں، اچھا کام کریں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں ماشاءاللہ کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے، اور ان کی حوصلہ پست نہیں کیا جائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آج اگر ہمارا بچہ فیل ہو جاتا ہے امتحان کے اندر، اسکول کے اندر، تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں کہ تو امتحان میں فیل ہو گیا۔ عزیزو دوستو، بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بچہ حفظ کر رہا ہے، اس میں وہ کمزور ہے پڑھنے کے اندر، تو اس کو ہمت دلائی جائے۔ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ تجھ سے یہ یاد نہیں ہوتا، تجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ جب اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ایسے ہی بچوں کو بچپن ہی سے ان کو اللہ والوں کے واقعات سنائے جائیں، انبیاء کرام کے واقعات سنائے جائیں۔ اور آج سائنس نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جب بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر واقعات سنائے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اصلاحی تربیت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تو بچوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا اہتمام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھے سے اچھے ہوگی۔ میں نے گزشتہ ہفتے نواقض وضو کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا۔ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی 2 کا تعلق منہ سے ہے، اگر الٹی ہو جائے یا منہ بھر کر قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں عزیزو دوستو، بدن کے کسی حصے سے اگر خون یا پیپ بہہ کر نکل جائیں، اگر چمک رہا ہے تو خون نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ بہہ کر نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی شرمگاہوں کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے، پیشاب نکل جائے، پخانہ نکل جائے یا ریح خارج ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آخری بات عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ عزیزو دوستو، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں لیکن ہم نماز پوری پڑھتے نہیں ہیں۔ امام صاحب نے بھی کئی مرتبہ توجہ دلائی اس تعلق سے، لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو بھائی اس کی کوشش کریں کہ ہم کم سے کم جمعے کے دن نماز پوری پڑھیں۔ 4 سنت ہوتے ہیں، 2 سنت ہوتی ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 منٹ 7 منٹ۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری فرائض کی تکمیل سنتوں سے اور نفلوں سے ہو رہی ہے تو ہم حسرت کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبا لیں گے اور خون کے آنسو رہیں گے۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا، نفلوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سنت مؤکدہ کو پابندی سے چھوڑتا رہے اور انہیں ہلکا سمجھے تو وہ گنہگار ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے اس بات کی فکر کریں، ہم جمعے کے ایک دن ہم جمع ہوتے ہیں اور ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، بھائی کوشش یہ کریں کہ ہم کم سے کم نماز پوری پڑھیں۔ 4 سنت اور 2 سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی بہت عذر ہے تو جا سکتا ہے، مجبوری ہے، لیکن ہر ہفتے اس کا معمول بنانا یہ غلط ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔